اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور ہمیشہ بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہر چیز ختم ہو جانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی مستند ذرائع سے کوئی خبر حاصل ہو آپ تک پہنچاؤں، لیکن بعض دفعہ ہمیں بھی کوئی غلط خبر مل جاتی ہے، جس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ساتھ ہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ناظرین، ڈالر کے ریٹ بڑھنے کے بعد دوبارہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ڈالر کے ریٹ میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسے ہی IMF نے بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس لگانے کا حکم پاکستان کو دیا تو ڈالر کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اب ڈالر کے ریٹ دن بدن کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کا سہرا گورنر اسٹیٹ بینک کے سر پر ہے۔ انہوں نے بروقت فیصلہ لیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ٹیکس میں مزید اضافہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک پرافٹ ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اس خبر کا اثر ڈالر کی خریداری کرنے والے عوام پر ایسا ہوا کہ اب ڈالر کی خریداری ختم ہو گئی ہے اور ایک دفعہ پھر عوام بچت اسکیموں کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ IMF نے بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس لگانے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں گورنر اسٹیٹ بینک نے پرافٹ ریٹ میں اضافہ سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پرافٹ ریٹ میں اضافہ سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ٹیکس میں اضافہ سے پہلے پرافٹ ریٹ میں اضافہ کی پالیسی اپنائی جائے۔ اب بچت اسکیموں پر ٹیکس کے معاملات کو ہی دیکھ لیں۔ اس وقت فائلر حضرات 15% پرافٹ ریٹ پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جبکہ نان فائلر 30% پرافٹ ریٹ پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اب بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس لگا کر صارفین کو بچت اسکیموں سے متنفر کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک نے واضح طور پر IMF سے کہہ دیا ہے کہ موجودہ حالات میں اگر بچت اسکیموں پر ٹیکس لگایا گیا تو پہلے ان کے پرافٹ ریٹ میں اضافہ ضروری ہے، جو کہ بچت اسکیموں پر ٹیکس کے دباؤ میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ اگر بچت اسکیموں پر ٹیکس کے معاملہ سے اجتناب نہ کیا گیا تو لوگوں میں بچت اسکیموں میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری الیکشن کے لیے روپے وزارت خزانہ کو مہیا کرنے کی ہے۔ وزارت خزانہ نے اسٹیٹ بینک سے اس سلسلہ میں 40 ارب روپے کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے اور ابھی اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اس سلسلہ میں آج سے 10 دن پہلے یہ بیان جاری کیا تھا کہ معاشی حالات الیکشن کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، لہذا الیکشن کے لیے جو روپیہ بھی وزارت خزانہ کو مہیا کرنا ہے وہ بہبود سرٹیفکیٹ اور پینشنرز اکاؤنٹ والے صارفین کا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ روپیہ انہی اکاؤنٹ میں عوام کا جمع ہے۔ اس طرح ان اکاؤنٹ کے پرافٹ ریٹ بھی مزید بڑھانے کا اشارہ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے قومی بچت کو مل چکا ہے، اور اب یہ اضافہ فوری ہوگا کیونکہ اس وقت الیکشن میں 2 ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔